جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو دعا کرتے وقت اگر یہ 3 نشانیاں اپنے اندر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھیں تو یہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں قبول فرما لی ہیں اور بہت جلد اللہ تعالیٰ میرے حق میں میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یاد رکھو کہ جب ہم کسی چیز کو یا اپنے مقصد کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہم فوری طور پر اس چیز کو حاصل کرنے کی جلدی مچاتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں فوری طور پر وہ چیز مل جائے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخی اٹھا کر دیکھیں کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان کے والد محترم جو پیغمبر ہیں، نبی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی اور ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بادشاہ بنا دیا اور آپ کو ایک نبوت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعائیں مانگی، پھر ایک وقت آیا کہ ان کو اس پریشانی اور مصیبت سے نجات دے دی گئی۔ اسی طریقے سے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور اللہ پر یقین رکھا، اور اتنا مضبوط یقین کہ یقیناً میرا رب میرے حق میں میرے لیے بہتر ہی کرے گا اور میرا رب میرے لیے کبھی برا نہیں کر سکتا، میرے لیے بہترین ہی کرے گا۔ اگر یہ الفاظ ہماری زبان پر ہیں تو یقیناً یہ اللہ سے ایک محبت کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فیصلہ بہتر ہی کرے گا۔ اور جانتے ہو وہ کون سی نشانیاں اور علامتیں ہیں کہ جو ہم دعا کرتے وقت اپنے اندر اگر محسوس کریں تو یقین جانیے کہ ہماری دعائیں بہت جلد قبول ہونے والی ہیں اور جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً وہ چیز ہمیں عطا کر دے گا۔ تو سنو، سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب انسان دعا کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اپنا دھیان اور توجہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور اپنے دل اور دماغ کو بالکل صاف کر دیتا ہے کہ بس میرے دل اور دماغ میں کچھ نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کے، تو دعائیں کرتے ہوئے اگر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور بدن میں ہلکی سی کپکپی سی طاری ہو جائے تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعائیں قبول فرما لی ہیں۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت دعا کرتے کرتے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں اور اس وقت جو آنسو نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طریقے سے تہجد کے وقت جو دعائیں کرتے ہیں، اور ایک بڑی علامت ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے یا کسی مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے اہل صبح کے وقت میں ایک دم سے آنکھ کا کھل جانا، تہجد کے وقت میں، اور پھر بیدار ہو جانا، پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کی یا 4 رکعت نماز پڑھنے کی کیفیت مل جانا اور اس کے بعد میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جانا، اس سے بڑی قبولیت کی علامت کوئی ہے ہی نہیں۔ موضوع کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ تم مجبور ہو مگر تمہارا رب پل میں نصیب کو بدل سکتا ہے، وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ اس احساس محبت سے بس تم ایک کام کر لو کہ راضی ہو جاؤ اس کے فیصلوں پر، جھک جاؤ اس کی رضا کے آگے، کیونکہ جو جھک نہ سکا وہ پا نہ سکا۔ راہ جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات جب سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معاوضے بھی عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔